بن جائیں گی. تو اسی ذیل میں آپ کو ایک رویا دکھایا گیا جس میں آپ نے ایک روحانی تجربے میں بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا سفر کیا. اس کو اصطلاح میں معراج کہا جاتا ہے. قرآن مجید نے اس کے بارے میں خود آگے سورہ بنی اسرائیل میں واضح کر دیا ہے کہ یہ ایک رویا تھا جو آپ کو دکھایا گیا، اس میں کوئی جسمانی انتقال نہیں ہوا. اور یہ قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں خود کہہ دیا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. اس میں یہ اعلان کیا گیا تھا، دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اب آپ کی امت اس سارے کے سارے علاقے میں پھیلے گی، ایک عظیم سلطنت وجود میں آئے گی اور دونوں شہروں کی امانت اب اس کے سپرد کر دی گئی. تو اس کی حقیقت یہ ہے، باقی قصے اور کہانی. معراج جسمانی تھی. علماء نے عقلی نقلی دلائل سے اس کو بیان فرمایا ہے. عقلی طور پہ یہ کہ اگر معراج روحانی ہوتی، نیند کی حالت میں ہوتی تو اتنی خواب میں ہوتی، اتنی شدت سے انکار نہ ہوتا. صحیح ہے. یہاں تک کہ کفار کے لیے ایک بہت بڑا ایشو تھا. انہوں نے اس بات کو اچھالا، مسلمانوں کو دین اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ بعض جو نو مسلم تھے وہ اس واقعے کی وجہ سے دین اسلام سے بھی دور ہو گئے، مرتد ہو گئے. ان کو یقین نہ آیا. ان کو یقین نہ آیا. ٹھیک ہے. تو یقیناً یہ جسمانی تھی، تبھی اتنا شور اٹھا، اتنی شدت سے انکار کیا گیا. واہ واہ واہ. اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں جو بیان فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، تو اسریٰ کی تعریف یہی ہے کہ بیداری کے ساتھ رات میں کسی کو لے جانا. واہ. بیداری کے ساتھ لے جانا. اگر نیند میں ہوتی تو پھر اسریٰ کا لفظ استعمال نہ ہوتا. واہ. اسریٰ کا لفظ کا استعمال اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ بیداری میں تھا، نیند میں نہیں تھا. اور پھر فرمایا بعبدہ، بروحی نہیں فرمایا واہ واہ. کہ روح کو لے گیا، بلکہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں فرمایا اسریٰ بعبدہ، اللہ عز و جل اپنے بندہ خاص کو لے گیا، عبد کو لے گیا، اپنے عبد کو لے گیا. اور عبد روح مال جسم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو معراج جسمانی تھی. لہذا علماء فرماتے ہیں کہ جو جسمانی معراج کا انکار کرتا ہے تو گمراہ و بددین ہے. جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور کو معراج پر آپ تشریف اپنے جسد کے ساتھ نہیں لے گئے. ما فقط تو الفراشی جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا بدن مبارک میرے بستر پہ رہا، ایک لحظے کے لیے بھی جدا نہیں ہوا. تو حضور معراج پہ کیسے تشریف لے گئے؟ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ وہ روحانی معراج تو تھا کہ اللہ نے آپ کو سب کچھ خواب میں دکھلا دیا، لیکن وہ جسمانی نہیں تھا. اب بی بی عائشہ مخالف ہے اور جمہور صحابہ اور قرآن کہتا ہے کہ نہیں، حضور خود کے اسریٰ بعبدہ، اور عبد کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ روح الجسد معن ہوتا ہے، صرف روح پہ نہیں ہوتا. سارے قرآن میں دیکھ لیں جہاں بھی عبد کا لفظ ہوگا مراد ہوگا انسان. انہو لما قام عبد اللہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حولا. حضرت عیسیٰ نے بھی کہا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو اب سارے صحابہ کہہ رہے ہیں نہیں، معراج جسمانی حضور اپنے جسم مبارک اور جاگتے میں گئے ہیں. اچھا، حضرت معاویہ بھی قائل نہیں ہے. اب محدثین نے ان کو جمع کیا کہ بی بی عائشہ کوئی چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے نا، وہ بھی تو صدیقہ ہے، بنت صدیق ہے، امہات المومنین ہے، اور حضور نے فرمایا نصف دین تو بھی عائشہ سے سیکھ سکتے ہو. اتنی بڑی عالمہ ہے، ذکیہ ہے. تو اس کے اب علماء نے جمع کیا. سمجھو جمع کرنے کا معنی. انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ حضور کو معراج ہوا ہے ہجرت سے 2 سال پہلے، اور بی بی عائشہ تو بیوی نہیں بنی تھی. بی بی عائشہ بیوی بنی ہجرت کے 2 سال بعد. تو حضور آپ کے بستر پہ کیسے لیٹے ہوئے تھے؟ تو اس لیے معلوم ہوتا ہے وہ کوئی اور معراج ہے جس کا بی بی عائشہ ذکر کر رہی ہے. حضرت معاویہ اس وقت مسلمان ہی نہیں تھے جب حضور کو معراج ہوا ہے. آپ تو اسلام لائے فتح مکہ کے موقع پر. تو اس لیے ان صحابہ کی حدیث زیادہ قوی ہے جو موجود تھے. تو اب انہوں نے جمع کر دیا کہ معاویہ بھی سچا، بی بی عائشہ بھی سچی، اور باقی صحابہ بھی سچی.
ابھی ایک نئی فلم بھی آئی ہے مارکیٹ میں ان کی، وہ یہ آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ معراج پر نہیں گئے، خواب تھا وہ، اور اس کے لیے انہوں نے قرآن کا لفظ پکڑا ہے وما جعلنا الرؤیا التی، کہتے ہیں رؤیا خواب کو کہتے ہیں، رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں، رؤیا کے لغوی معنی خواب نہیں ہے، رؤیت دیکھنے کو کہتے ہیں، دیکھنے کو، یہ ہے نہیں رؤیت ہلال کمیٹی، ہلال دیکھنے کی کمیٹی، رؤیت کسے کہتے ہیں؟ دیکھنے کو، جس کا اطلاق مطلق دیکھنے پر بھی ہوتا ہے اور خواب پر بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں خواب مراد ہے یا حقیقت میں دیکھنا مراد ہے؟ تو یہ قرآن سے ہی ہمیں پتہ چل جا رہا تھا۔ تو اللہ نے اس کو کیا کہا ہے؟ فتنۃ للناس، ہم نے اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ آزمائش کیا؟ کچھ سن کے ایمان لائیں گے اور کچھ سن کے انکار کر دیں گے کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ خواب آزمائش بن سکتا ہے؟ نبی اگر بتاتے ہیں مجھے خواب آیا تو کہتے خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے بھائی، خواب تو عزیز مصر کو بڑا زبردست آ گیا تھا، خواب تو فرعون کو بھی آیا تھا کہ میری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میری سلطنت کو الٹ دے گا، اور سچا خواب تھا وہ، نہیں آ رہی میرے خیال بات۔ تو یہ خواب نہیں تھا، اگر خواب ہوتا تو اللہ اس کو اتنی بڑی آزمائش بولو نہ بتاتا۔ دوسری بات یہ، سورہ بنی اسرائیل جہاں سے شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو اپنے عبد کو، اپنے بندے کو، لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں، پوری رات نہیں، اللیل نہیں ہے، اللیل ہوتا تو پوری رات، لیلن تنوین ہے، جو گرامر جانتے ہیں خوب سمجھتے ہیں کہ لیلن کا مطلب رات کا تھوڑا سا حصہ، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا۔ یہاں اللہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اپنی طاقت اور قدرت۔ جب بھی کوئی عجیب واقعہ ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ نہیں آئی بات؟ خواب میں آپ راکٹ میں بھی بیٹھ جائیں نا، پوری دنیا کی سیر کر لیں، صبح اٹھ کے آپ کہیں گے نا میں نے خواب میں آج دیکھا میں چاند پہ ہوں، آپ نہیں کہیں گے سبحان اللہ، یہ نہیں کہیں گے، آپ بولیں گے بھائی اس سے کیا، خواب میں تو پتہ نہیں۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں حقیقت میں چاند سے ہو کے آیا ہوں، سبحان اللہ، یا تو تم جھوٹ بول رہے ہو یا پھر کیا بھائی، سبحان اللہ۔ تو اللہ کہاں سے کلام کی ابتدا کر رہے ہیں؟ سبحان الذی، ہر عیب سے پاک ہے، یعنی اپنی طاقت اور قدرت بتا رہے ہیں، طاقت اور قدرت، کہ میری اتنی بڑی قدرت اور طاقت ہے کہ اپنے بندے کو میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا سفر معراج جسمانی ہے، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین او ادنیٰ تک، سارا سفر تینوں مرحلوں پر مشتمل، سارا سفر جسمانی اور روحانی مشترکہ ہے، یعنی جسم اقدس کے ساتھ ہے۔ اس پورے سفر کا کوئی ایک مرحلہ بھی ایسا نہیں جو صرف آپ کی روح مبارک نے کیا ہو اور جسم اقدس ساتھ نہ ہو، کی معراج۔ روحانی معراج سے مراد یعنی سوئے اور رات خواب میں معراج کیا، منامی معراج ہے، خواب کی معراج، یہ ہے روحانی معراج کا معنی۔ اگر آپ روحانی اور منامی معراج مان لیں تو یہ معجزہ ہی نہ رہا، اگر اس موقف کو مان لیں تو یہ معجزہ ہی نہ رہا اور معجزے کا کلیتاً انکار ہو گیا۔ اور یہ قرآن مجید میں اللہ پاک کا فرمانا سبحان الذی اسری بعبدہ استغفر اللہ العظیم، یہ ایک ایسا اللہ کا ایک ایسا دعویٰ بن گیا کہ جس دعوے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اور جس دعوے میں کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ وہ ذات خواب میں تو ہزاروں اولیاء کو لے جاتی ہے، تو آقا علیہ السلام کی تخصیص کیا ہوئی؟ جو مطابق عادت ہو اس پہ سبحان اللہ نہیں کہا جاتا، جو زندگی کے عام طور طریقوں اور عادتوں کے مطابق ہو اس پر آدمی سبحان اللہ نہیں کہتا، سبحان اللہ اس پر کہتے ہیں جس بات پر تعجب ہو، جو عادت کے خلاف ہو۔ انسانی طاقت، عادت، صلاحیت، استعداد، قوت اس کو عام طور پہ نہ پہنچ سکتی ہو، کوئی انوکھا اور نرالا کام ہو جو کوئی اور نہ کر سکتا ہو اور کوئی کر دکھائے، اس پر انسان ایسے کلمات تحسین بولتا ہے سبحان اللہ۔
یہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات. اور پاک کس سے؟ شک و شبہ اور اعتراض سے پاک. کہ روح جسم سے نکل گئی، جب روح نکل جائے خالی جسم رہ جائے، اسی کو موت کہتے ہیں. اسی کو. تو اگر جسم وہیں رہا اور خالی روح چلی گئی معراج پر، تو یہ تو موت کی کیفیت ہے. اس پر سبحان اللہ کیسے بنا؟ سبحان الذی اس پر کیسے بنا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہ بجائے آقا علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے، یہ اس کے برعکس. جسمانی پلس روحانی تھی، لیکن موڈ برزخی تھا. شب معراج میں میرا مسئلہ 126A-B-C لکھیں. امت کا اجماع ہے کہ نبی علیہ السلام کو جسمانی معراج ہوئی ہے. روحانی تو ہے ہی تھی نا، روحانی تو سارے مانتے ہیں. اس کا موڈ برزخی تھا. یعنی 1,00,000 انبیاء کم و بیش اکٹھے ہوئے بیت المقدس میں. نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم میں آتا ہے ان کی امامت کی، لیکن بیت المقدس میں کسی نے یہ چیز دیکھی نہیں ہے. وہ ان سین بیریئر تھا. ایون اس رات کو بیت المقدس کے اندر بھی گیا ہوتا وہ یہ منظر نہیں دیکھ سکتا تھا. یہاں ہمارے ارد گرد فرشتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن موجود ہیں. سعد ابن معاذ کے جنازے میں نبی علیہ السلام فرمایا 70,000 فرشتوں نے شرکت کی ہے، لیکن قبر نے ان کو بھی دبایا. اور پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں چھوڑ دیا. سعد ابن معاذ، اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے سنن نسائی میں کہ عرش ہل گیا تھا اللہ کا ان کی وفات پہ. غزوہ خندق پہ ان کو تیر لگا تھا نا، اوس کے سردار تھے. انہی کی وجہ سے ہی تو نبی علیہ السلام کو کامیابیاں ملی. انصار مدینہ یہی لوگ تھے نا. اچھا، اسی میں انہوں نے سوال ایک ایکسٹینڈ کیا کہ 50 نمازیں جو نبی علیہ السلام کو دی گئی تھیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کم کروائیں تو ان کی مدد کی ہے، تو کیا نبی علیہ السلام سے مدد آج کے دور میں مانگ سکتے ہیں؟ اگر نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں تو مدد مانگیں. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مدد مانگیں. یہ تو ظاہری اسباب ہے. میرا تو کلپ چڑھا ہے قبر رسول پہ جا کے مانگنا. میں نے اس میں کہا ہے کہ میں آج نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں، ہم ان کو مسئلہ بتائیں گے، لیکن وفات کے بعد اس سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. حیات النبی کا صحیح عقیدہ کیا ہے وہ میں نے بتایا کہ صحابہ کرام بھی صحیح بخاری سے 1010 نمبر حدیث 1010 کہ حضرت عمر کہتے ہیں انا کننا نتوسل الیک، اے اللہ ہم پہلے نبی علیہ السلام کے توسل سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ہم ان کے نبی کے چچا کو لے کے آئے وسیلے کے طور پہ ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل کر دیں. قبر رسول پہ نہیں گئے ہیں، حضور کے چچا کو ساتھ لے کے گئے اور بارش نازل بھی ہو